السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا نام ہے حور۔ جنت میں اللہ رب العزت ہر مرد کو حور عطا فرمائیں گے۔ تو حور کیسی دکھتی ہے؟ حور کہتے کس کو ہیں؟ حور نام کا مطلب کیا ہے؟ کتنی تعداد میں حوریں ملیں گی؟ آج اس ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلی بات کہ حور کا مطلب کیا ہے؟ عربی لغت میں حور کا مطلب ہے ایسی سفید رنگ والی عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں۔ دوسرا اس کا مطلب ہے بے انتہا حسین و جمیل عورت کا نام حور ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ حوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ رحمان میں فرمایا ہے حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کو ان سے پہلے نہ کسی مرد نے چھوا ہوگا، اور وہ بالکل پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ ازواج مطہرات، پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار جو حور کا ذکر کیا ہے مختلف لفظوں میں کیا ہے، لیکن خاص طور پر مطہرات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بے انتہا پاکیزہ، بے انتہا پاک عورتیں ہوں گی۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تخلیق کی ہوگی۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ حدیث مبارک میں کیا آتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنت کی جو عورت ہوتی ہے وہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ مٹی میں کھیلتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جنت میں حوروں کی ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے۔ جنت کی حور کی جو یعنی جسم جس سے بنایا گیا ہے وہ کافور سے بنایا گیا ہے، مٹی سے نہیں بنایا گیا ہے، وہ کافور سے بنی ہوئی ہے۔ یعنی اس کی جسم سے اتنی خوشبو آتی ہے، اتنی خوشبو آتی ہے، وہ اتنی معطر ہے، اس سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ کسی پرفیوم کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں عورتیں، ہم خود بھی اگر ایک دن نہ نہائیں یا ہم پرفیوم نہ لگائیں تو پسینے کی سمیل ہوتی ہے۔ حور میں پسینے کی سمیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کافور اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن شریف میں جو فرمایا ہے کہ حورن عین، حورن عین کا مطلب ہے بڑی آنکھوں والی حور، یعنی جس کی آنکھیں سیاہ اور سفید اور بڑی بڑی ہوں گی۔ تو بڑی آنکھوں والی جس کی آنکھیں سیاہ اور سفید ہوں، وہ عورت کی خوبصورتی کی انتہا ہے۔ چلے جی، یہ تو ہو گئی اس کی آنکھیں۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا رنگ اتنا سفید ہوگا، اتنا گورا ہوگا اس کا رنگ، کہ مرد جو ہوگا اپنی حور کی گال میں اپنی شکل دیکھ سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کتنی بھی گوری عورت ہو، لیکن اس کی گال میں چہرہ نظر نہیں آتا۔ یہ جو گال ہوتے ہیں اس میں چہرہ نظر نہیں آتا، لیکن حور کی گال میں چہرہ نظر آئے گا مرد کو اپنا۔ تو کتنی خوبصورت ہوگی۔ پھر اس طرح ہوگی جیسے کہ موتی ہوتے ہیں ڈھکے ہوئے، جیسے موتی سیپ میں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، قرآن پاک میں ایسی تشبیہ دی گئی ہے حور کو۔ یعنی اتنی پاکیزہ ہوگی، نہ کسی مرد غیر مرد کی نظر اس پر پڑی ہوگی، نہ کہیں اور کسی اور نے اس کو دیکھا ہوگا، نہ اس کے دل میں کسی اور کے لیے محبت ہوگی، صرف اپنے شوہر کے لیے اس کے دل میں محبت ہوگی، خالص اپنے شوہر کے لیے اس کے دل میں ایک محبت اور احترام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حور کے بال کتنے ہوں گے؟ سر سے لے کر پیچھے وہ گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ بڑے بڑے بالوں کے جو شوقین حضرات ہیں یا عورتیں ہیں جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بال بڑے ہوں، اتنے بڑے ہوں، تو یہ بال ہوں گے ان کے اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ پیچھے سے گھسیٹتے ہوئے آئیں گے بال۔ یہ بھی آتا ہے کہ اگر حور کے ایک بال کو اگر کھینچ کر، یعنی اس کو توڑ کر اگر زمین پر پھینک دیا جائے تو اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری زمین معطر ہو جائے۔ پھر اس کا بولنا، ایک تو خوبصورتی، نزاکت، پھر اس پر اس کا بولنا اتنا میٹھا ہوگا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر وہ کھارے سمندر میں تھوک پھینک دینا تب وہ کھارا سمندر میٹھا ہو جائے۔ آپ سوچ لیں کہ اس کے بول کتنے خوبصورت ہوں گے اور اس کی آواز کتنی میٹھی ہوگی، اور وہ کس طرح اس آواز میں اللہ کی ثنا بیان کرتی ہوگی، اور کس طرح وہ اپنے جنتی شوہر کا دل بہلاتی ہوگی، اور کتنے میٹھے بول بولتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف خوبصورتی، حسن و جمال نہیں دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر نزاکت اور اس کے ساتھ بولنے کا ڈھنگ، پھر اس کو لباس پہننے، حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ ایک جنتی عورت اور حور 100 لباس پہنے گی، ہر ایک لباس کا اپنا اپنا کلر ہوگا، اور ہر ایک لباس کی اپنی اپنی خوشبو ہوگی، اور ہر ایک لباس کے 100 جوڑے پہنے ہوگی ایک وقت، اور 100 جوڑوں کے نیچے بھی اس کے جسم کی خوبصورتی ان 100 جوڑوں میں سے بھی نظر آتی ہوگی، تو کیا اس کی خوبصورتی ہوگی۔ اور جب وہ پانی پیے گی تو اس کی سرائی دار گردن سے پانی نیچے اترتا ہوا نظر آئے گا۔ اتنی خوبصورتی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے۔ چلو جی، ہم نے تصور کر لیا کوئی لمبی سی، کوئی خوبصورت سی، پتلی سی، بڑی آنکھوں والی، سفید گوری سی، حسین و جمیل، نازک، بہت میٹھا بولنے والی، لمبے بالوں والی ایک خوبصورت سی عورت ہمارے ذہن میں آ گئی کہ بھئی یہ حور ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جنت میں جو ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ ایسی چیز ہے جس کا خیال تمہارے دل و دماغ پر بھی نہیں گزرا، یعنی ہم جو خاکہ بنا بھی پا رہے ہیں تو وہ بھی وہ نہیں بنا پا رہے ہیں جو کہ اصل میں حور ہوگی، جس طرح ہوگی، تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ بھئی کس طرح کی ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی حور۔ چلو جی، یہ تو ہوگی عام حور، لیکن پھر حوروں کی بھی سردار ہیں، حوروں کی 2 سردار ہیں، ایک لائبہ، ایک اینا۔ یہ دونوں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب لائبہ اور اینا ان حوروں کے سامنے آئے گی تو ایسے ہوگا جیسے کہ آسمان پر ستاروں کی موجودگی میں چاند ابھر آئے، تو پھر ستاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، سب چاند کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس طرح اینا اور لائبہ ایسی حور ہوں گی۔ یہ وہ حوریں ہوں گی جن کی اپنی خادمائیں ہوں گی، جو ان کے ساتھ چلیں گی، جو ان کے لباس کو اور ان کے بالوں کو اٹھا کر چلیں گی۔ یہ عام حوریں نہیں ہوں گی، یہ ان کی سردار ہوں گی۔ چلو جی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی حسین، باوفا اور اتنے میٹھے بول بولنے والی عورتیں کتنی ملیں گی مردوں کو؟ کم سے کم نیچے درجے والا جنتی، کم سے کم نیچے والا درجے کا جنتی، اس کو بھی 72 حوریں ملیں گی۔ آپ سوچے تو صحیح، ہم کہتے 72 حوریں ملیں گی عام مرد کو ملیں گی، ارے نہیں، عام مرد کے نہیں ملیں گی، وہ کم سے کم جنتی کو ملیں گی، اور جتنا جس کا عمل زیادہ ہوگا اس کی حوروں کی تعداد اتنی زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ اس سے دنیا کی عورتیں بھی بیویاں ملیں گی، 2 بیویاں دنیا کی عورتیں ملیں گی، 2 اس کو حوروں کی سردار ملیں گی، اور 72 اس کو صرف حوریں ملیں گی۔ آپ سوچے تو صحیح، مردوں کے کتنے ٹھٹھا اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے، کتنے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہوئی عیش و عشرت کی چیزیں جنت میں۔ ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک حور کی جوتی میں پاؤں میں پہننے والی جوتی کا ایک پیر، دونوں نہیں، ایک پیر، وہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا بیچ دو تب بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ اتنا قیمتی ایک پاؤں کا جوتا ہے حور کا، پتہ نہیں اس میں کیا لگے ہوئے ہوں گے، کون سے اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوں گے جو دنیا میں ہی نہیں موجود۔ دنیا سے زیادہ قیمتی اس کی صرف ایک جوتی ہے۔ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر حور دنیا میں جھانک لے تو دنیا کا سورج کالا پڑ جائے اس کی روشنی سے، اتنے اس کی چہرے میں روشنی اور چمک ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر حور ہنس کر دیکھ لے تو اس کے دانتوں سے جو روشنی نکلتی ہے پوری جنت کو منور کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور کس طرح کی خوبصورت عورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں۔ پھر یہ عورتیں، یہ حوریں دعا کرتی ہیں اپنے جنتی مرد کے لیے جو دنیا میں ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہیں، پھر وہ اس کے لیے خوش ہوتی ہیں، پھر جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا استقبال کرتی ہیں۔ ان کو جو لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتنے خوشبودار لباس ہوتے ہیں، ان کے زیورات جو ہوتے ہیں اتنے قیمتی زیورات ہوتے ہیں، ان کی جوتیاں اتنی قیمتی ہوتی ہیں، وہ خود اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، حسن و جمال سے مزین۔ چلو جی، یہ تو ہو گئی حور، ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے سن لیا کہ بھئی حور تو بڑی خوبصورت مخلوق ہے، لیکن کیسا خیال ہے آپ لوگوں کا اس جنتی عورت کے بارے میں جو دنیا میں تکلیفیں برداشت کر کے جنت میں آئی؟ وہ ان حوروں کی بھی سردار ہوگی۔ اعمال کے مطابق اس کے حسن کا درجہ بھی اس حساب سے زیادہ ہوگا، بے انتہا خوبصورت ہوگی وہ جنتی عورت جو دنیا میں تکلیفیں برداشت کر کے جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتی ہے، وہ جنت میں آتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے جب جنت میں داخل ہوتی ہے تو اپنے شوہر سے 50,000 سال پہلے جنت میں جاتی ہے تاکہ اس کے لیے وہ بن جائے، سنور جائے، سنگار کر لے اور اپنے آپ کو بنا لے۔ پھر جب وہ ہار سنگار کر کے بن کر تیار ہو کر جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ حوریں جو اتنی خوبصورت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہوتی ہیں، جب اس کے سامنے دنیا کی عورت آتی ہے تو وہ بالکل ان کے سامنے حوریں بھی ماند پڑ جاتی ہیں۔ اتنا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، شوق کرنے والوں کو چاہیے کہ اس میں شوق کریں۔ پھر ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتی چلوں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے جنت میں اپنے حساب کے ساتھ شوق رکھا ہے۔ مردوں کو شوق عورتوں کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حوریں رکھی۔ عورتوں کو شوق زیورات اور کپڑوں کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زیورات اور کپڑے رکھے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو اور کوئی شوق نہیں ہے، ہوگا ضرور، لیکن ایک عورت کی میں آپ کو نفسیات بتا دوں دنیا میں، کہ عورت کو شاپنگ کرنا پسند ہے، زیورات میں کھیلتی ہے، زیورات میں پلتی بڑھتی ہے۔ میں خود بھی عورت ہوں، کپڑے پہننا اور ان چیزوں کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے اور زیادہ وہ مائل ہوتی ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، ہم اچھے نظر آئیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بازار بنا دیے۔ پھر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال دیا ہے، اتنا حسن و جمال دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جمعے کے دن ایک بازار لگائیں گے۔ اس بازار میں کیا ہوگا، چیزیں نہیں بکیں گی، اس میں کیا ہوتا ہے، شکلیں بکی جائیں گی، شکلیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی بھی خوبصورت ہوں لیکن مجھے کوئی اور شکل پسند آ گئی تو میں کہوں گی یا اللہ میری شکل ایسی ہو جائے۔ ابھی میں کہوں گی کن فیکون، اللہ تعالیٰ اپنی جو ایک خاصیت ہے نا اللہ کی، کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب میں کہوں گی کہ یا اللہ میری شکل ایسی ہو جائے، تو ابھی میں کہہ ہی رہی ہوں گی کہ میری شکل ویسی ہو جائے گی۔ یعنی اللہ رب العزت جس طرح چاہے گا ویسا ہی حسن بنا دے گا، جس طرح بندہ چاہ رہا ہے ویسا ہی اللہ اس کو حسین بنا دے گا۔ تو شکلیں ہوں گی جمعے کے بازار میں، جس میں بندہ شکلیں اپنی چینج کر سکتا ہے، کیونکہ انسان میں جو ہے نا ناشکری زیادہ ہے۔ آپ غور کریں گے کہ جن کے بال، عورتوں کے جن کے بال گنگریالو ہیں، وہ چاہیں گی کہ میرے بال پلین ہو جائیں، وہ اسٹریٹ کرواتی ہیں بال، اور جن کے بالکل پلین اور سیدھے ہوتے ہیں بال، وہ کہتی ہیں کہ میں گنگریالو کروا لوں، وہ پھر اس کو کرل کرتی ہیں۔ اسی طرح جو عورتیں گوری ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہاں تھوڑا سا رنگ کم ہونا چاہیے، فیڈ ہونا چاہیے، سانولا ہونا چاہیے، اس میں زیادہ کشش ہوتی ہے۔ سانولی عورت کہے گی کہ میں گوری ہو جاؤں، مجھے گورا ہونا ہے۔ یعنی انسان میں ناشکری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو یہ چینجنگ کے لیے بھی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہم یہاں پر اتنا نہیں چینج ہو سکتے جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن جنت میں جس طرح چاہیں ویسے ہو جائیں گے۔ بال ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں گے، آنکھوں کا رنگ ایسا ہو جائے، چہرے کا رنگ ایسا ہو جائے، چہرہ ایسے ہو جائے، قد اتنا ہو جائے، جس طرح چاہے گا بندہ ویسے ہو جائے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر آپ جس طرح چاہیں ویسے ہی ہو جائیں، ایسی جوانی اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو شوق کرنا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں شوق کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔